یہ کہانی ہے ایک ایسے کنر کی جس کو بھیک مانگتے مانگتے ایک بیٹی مل گئی۔ جنگ شہر میں ایک خاندان ایسا تھا جہاں بیٹیوں کی کوئی جگہ نہ تھی۔ اگر کوئی بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ اس کو اسی وقت مار دیتے یا اس سے تعلق ختم کر کے اس کو کسی یتیم خانے میں چھوڑ آتے۔ اس گھرانے کے سب سے چھوٹے بیٹے نعمان کی 4 بیٹیاں ہوئیں۔ اس نے پیدا ہوتے ساتھ ہی ان کو شہر کے دوسرے یتیم خانے میں جمع کروا دیا۔ نعمان کی پھر سے 5ویں بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ اس کو اور اپنی بیوی کو ہسپتال سے لے کر دوسرے شہر کے یتیم خانے کی طرف جا ہی رہا تھا کہ سگنل پر گاڑی رکی۔ وہاں ایک کنر پیسے مانگنے آیا۔ نعمان نے پیسے دینے کی جگہ اس کو کہا، ہاتھ آگے کرو۔ کنر نے جیسے ہی ہاتھ آگے کیا تو نعمان نے اپنی بیٹی اس کے ہاتھ میں رکھی اور کہا، یہ لے جاؤ، جو کرنا ہے اس کا کرو۔ یہ کہہ کر تیزی سے گاڑی چلا دی۔ نعمان کی بیوی روتی رہی، لیکن نعمان نے جیسے پہلی بیٹیوں کی دفعہ نہ سنی ویسی اس دفعہ بھی اس نے نہ سنی۔ اسی وقت سگنل کے سارے کنر جمع ہو گئے اور کہنے لگے، آئے ہائے سائمہ، یہ کیا کیا؟ وہ سیٹ تجھے اپنی بیٹی کیوں دے کر چلا گیا؟ سائمہ آگے سے بولی، بدبخت کو اپنی پھول جیسی بیٹی پر بھی ترس نہ آیا، مجھے دے کر چلا گیا۔ سب کے کہنے پر سائمہ بچی کو یتیم خانے میں چھوڑنے جا رہی تھی۔ جیسے ہی سائمہ یتیم خانے کے باہر پہنچی تو روتی ہوئی بچی کی شکل دیکھی۔ سائمہ کو اس میں اپنا آپ دکھائی دیا۔ سائمہ خود میں ہی سوچنے لگ گئی کہ آخر اس ننھی سی جان کا کیا قصور۔ سائمہ بچی کو اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ سب کو کہہ دیا، ارے سنو، میں اب اس کی ماں باپ دونوں ہوں، اس کی پرورش میں کروں گی۔ سب کے خلاف جا کر سائمہ نے بچی کی پرورش کرنا شروع کر دی۔ اس نے بچی کے آگے مستقبل کے لیے بھیک مانگنا چھوڑ دی اور گھر گھر جا کر کام کرنا شروع کر دیا۔ سائمہ کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سب کی باتیں سنی۔ اپنا مستقبل تو نہ بنا سکتی تو بچے کا کیا بنائے گی؟ سائمہ نے بچی کا نام مریم رکھا۔ مریم جب 5 سال کی ہوئی تو سب نے بہت کوشش کی کہ اس کو ڈانس یا بھیک مانگنے کے کام میں لگا دیا جائے، مگر سائمہ اس کی ڈھال بن کر رہی۔ ایک دن سائمہ کے گروہ نے مریم کو دوسرے گروہ کو بیچ دیا۔ سائمہ جب کام سے واپس آئی تو مریم کے نہ ملنے پر بہت شور کیا۔ سائمہ بہت روئی۔ اس نے 10 دن تک کچھ نہ کھایا۔ گرو سے مریم کی بھیک مانگتی۔ سائمہ کی حالت دیکھ کر گرو نے مریم کو واپس بلوا لیا۔ اس واقعے کے بعد سائمہ مریم کو لے کر دوسرے شہر چلی گئی۔ وہاں اس کو اور بھی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کوئی بھی سائمہ کو گھر کرائے پر دینے کے لیے رضامند نہ ہو رہا تھا، اور نہ ہی مریم کو اسکول میں داخلہ، کیونکہ سب کو لگتا تھا کہ سائمہ نے مریم کو اغوا کیا ہے۔ ان سب باتوں کے بعد بھی سائمہ مریم کی اچھی پرورش کرتی۔ سائمہ نے مریم کو گورنمنٹ اسکول میں داخل کروایا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور مریم اسکول سے کالج جانے والی ہو گئی۔ کالج میں مریم کے دوستوں کی غلط صحبت سے مریم اپنے مقصد اور پڑھائی سے غافل ہو گئی۔ مریم نے سائمہ سے بھی دوری بنا لی، کیونکہ سائمہ کی وجہ سے مریم کی دوست اس کا مذاق بناتی۔ ایک دن سائمہ بہت بیمار ہو گئی۔ وہ بستر سے لگ گئی۔ اس وجہ سے مریم سائمہ کی جگہ گھر میں جا کر کام کرنا شروع ہو گئی۔ ایک دن کام کرتے کرتے مریم سے ایک پلیٹ ٹوٹ گئی۔ گھر کی مالکن نے مریم کو مارا اور اس کے کام کے کوئی پیسے بھی نہ دیے اور طعنہ دیا، تم بیکار ناکارہ لڑکی کے لیے سائمہ اتنا کام کرتی ہے، تمہیں تو اسے تمہارے ماں باپ کی طرح کہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ مریم وہاں سے روتے روتے گھر آ گئی۔ گھر پر سائمہ کی طبیعت بھی خراب ہو گئی۔ مریم سائمہ کو لے کر ہسپتال آئی۔ ڈاکٹر نے مریم کو کچھ میڈیسنز لانے کو کہا۔ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے مریم نے میڈیکل سٹور کے مالک کی منت کی، مجھے میڈیسن دے دو۔ میڈیکل سٹور کے پاس کھڑے لوگوں نے مریم کی اس وقت مدد کی اور میڈیسن لے کر دی۔ اسی وقت مریم کو احساس ہوا کہ اس دنیا میں اچھے برے لوگ دونوں ہیں۔ یہ ہم پر ہے کہ ہم کس طرح کے ہیں اور اپنے اعمال سے کیسے دوسروں کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ اس سب کے بعد مریم نے سائمہ کی بہت خدمت کی۔ مریم نے بہت محنت کر کے ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کی۔ مریم ایک بہت اچھی ڈاکٹر بنی۔ وہ اپنے ہسپتال کی سب سے چھوٹی مگر قابل ڈاکٹر تھی۔ ایک دن اس کے ہسپتال میں ایک کیس آیا۔ 2 بیٹے اپنے باپ کو ہسپتال لے کر آئے۔
पेशेंट को एक किडनी की जरूरत थी। सिगरेट बहुत पीने की वजह से दोनों किडनी खराब हो गई थी। इस वजह से किडनी चेंज करने के लिए डोनर की जरूरत थी, मगर कोई भी बेटा डोनर बनने के लिए राजी ना हुआ। कहते, जितनी मर्जी पैसे ले लो, डोनर तलाश करो। मरियम ने बहुत सर्च की, दूसरे अस्पतालों में भी कहा, मगर डोनर ना मिला। पेशेंट की जान बचाने के लिए डोनर जल्दी चाहिए था, इसलिए मरियम ने अपना टेस्ट करवाया। टेस्ट कराने पर सब हैरान हो गए। मरियम के सारे टेस्ट पेशेंट के साथ मैच हो गए। ऑपरेशन के बाद मरियम और नोमान एक ही रूम में थे। साइमा मरियम को देखने जब रूम में आई तो नोमान को देखकर बोली, आप तो वही हैं जिसने मुझे मरियम को पकड़ाया था। नोमान रोने लगा और कहा, मैं बदबख्त इसका बाप हूँ। जिस लड़की को बोझ समझकर फेंक दिया, उसी ने आज मेरी जान बचाई। और जिन बेटों को सीने से लगाया, उनके लिए मरूं या जिंदा रहूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। नोमान हर वक्त इस गम में ही रहता कि हम जो बेटियों को बोझ समझकर फेंक देते हैं वही असल सरमाया थी। ठीक होने के बाद नोमान ने अपनी सारी बेटियों को ढूंढा, मगर कोई न मिली। फिर मरियम से माफी मांगी। मरियम ने कहा, मुझे आपसे कोई गिला नहीं। अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो किन्नर के लिए इस माशरे में जगह बनाएं। नोमान का सियासत में अच्छा नाम था। इसने किन्नर लोगों के लिए हर स्कूल, कॉलेज और हर शोबे में जगह बनाई। अगर कोई इनकी बात ना सुने या मजाक बनाए तो उन पर केस हो जाएगा। इस तरह मरियम ने किन्नर को माशरे में जगह दिलवाई और उनके लिए अच्छे अच्छे काम किए, ताकि वो माशरे में भीख मांगने वाले काम को छोड़कर इज्जत वाली जॉब करें और अपना नाम मनवाएं।